حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر روپوش ہو گئے۔ تاریک رات ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ رہی ہے۔ چنانچہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا، جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں، ذرا بھی حرکت نہیں کی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد درد کی شدت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا، جس سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس پر لگایا تو جو درد ان کو محسوس ہو رہا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ گویا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو، اور جس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب ہوئی تو اس زہر کا اثر عود کر آیا تھا۔ ادھر شرک کے زہریلے و خطرناک سانپ اور کفر کے سردار شیاطین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار یار کی تلاش میں تیزی سے نکلے، ہر مقام پر ہر جگہ پر گئے، یہاں تک کہ جبل سور پر آ پہنچے اور اس غار کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے جس غار میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب چھپے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو گھبرا گئے اور پریشان ہوئے کہ کہیں یہ لوگ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو ان کا غم ختم کرنے کے لیے آہستہ آواز میں فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور دعا کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ عبایا پہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ اس عبائے کے کنارے کھجور کی شاخوں اور نباتات کی لکڑیوں سے جوڑے گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسی بوسیدہ قسم کا عبایا دیکھتا ہوں جس کو اس طرح سے جوڑا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت فقیرانہ پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ پھر ازراہ شوق فرمانے لگے
کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ رات چھانے کو تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد منتشر بیٹھے تھے جیسے ستارے 14ویں کے چاند کے ارد گرد ہوں، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شیریں گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا آدمی داخل ہوگا کہ جنت میں ہر گھر والا اور بالا خانے والا اس کو خوش آمدید کہے گا اور کہے گا کہ ہمارے ہاں آ جاؤ، ہمارے ہاں آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل اس آدمی کا ثواب یعنی اس کی نیکی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انصبات سے دیکھا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آدمی تم ہی ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت عدن میں داخل ہوئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی مانند بے مثال حور دیکھی جس کی پلکیں گدھ کے اگلے پروں کی طرح تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ اس حور نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھیر رہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارکہ سے فیضیاب فرما رہے تھے کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں 2 ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بھلائی ہے، پس جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ یعنی نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کسی کو جنت کے تمام دروازوں سے بھی اکراماً بلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے کہ سورج سر پر کھڑا اپنے شعلے پھینک رہا تھا، گرمی کی شدت سے ریت تپ رہی تھی۔ ایسی کڑی دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے ہی گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا گواہ ہے کہ میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ دیری اثنا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر سے نکلنے کا سبب بھوک کی شدت ہے، پیٹ میں ڈالنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا بھی گھر سے نکلنے کا یہی سبب ہے، بس تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ جمع رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت پر آنے میں تاخیر فرما دی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہ کھانا کھلا دیا اور خود اس دن اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے۔ بہرحال
جب یہ حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نکلی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خوش آمدید کہا۔ پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک ہلایا اور فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گئے اور درخت خرما سے ہر طرح کی کھجوروں کا خوشہ توڑ کر لائے، جس میں تر و تازہ کھجوریں بھی تھیں اور خشک کھجوریں بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کے انداز میں پوچھا، تم نے ہمارے لیے صرف خشک کھجوریں ہی کیوں نہ توڑ لیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازہ کھجوریں اور خشک کھجوریں سب کھائیں، اور اس کے علاوہ ایک جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جانور ذبح کرو تو دیکھنا کہ دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آٹا گوندھو اور روٹیاں پکاؤ۔ اس بکری کا آدھا حصہ تو پکایا اور دوسرا آدھا حصہ بھون لیا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ساتھیوں کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ یہ گوشت، روٹی اور کچی پکی کھجوریں ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔